مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان جس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت ہے، دوسرا وہ مسلمان جس کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ فکر آخرت، بلکہ اس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے ایک پلاٹ خریدا، مکان بنانے کے لیے سودا ہو گیا، پلاٹ کی رقم ادا کر دی گئی، رجسٹری بھی ہو گئی، خریدار نے قبضہ کر لیا، سارے کام مکمل ہو گئے۔ جب خریدار نے اس پلاٹ پر بنیادیں کھودنے شروع کی تو ایک بنیاد کے نیچے سے ایک مٹکا نکلا جس میں سونے کے دینار تھے۔ وہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ مٹکا میرا تو نہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے، لہذا یہ سونا مالک کو واپس کر دینا ضروری ہے۔ میرے دوست، وہ سونا واپس کر دینے کا ارادہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کو سونا برا لگتا تھا، نہیں، بلکہ اس کے دل میں خوف خدا تھا، اس کے دل میں فکر آخرت تھی کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ سونا کس قانون کے مطابق رکھ لیا تھا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ لہٰذا اس نے وہ مٹکا، وہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اٹھایا اور مالک کے پاس لے گیا اور کہا، بھائی یہ آپ کی زمین سے نکلا ہے، لہٰذا اسے رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اس مالک نے کہا، جب میں نے پلاٹ آپ کو دے دیا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا، لہذا یہ میرا نہیں ہے۔ دونوں لینے سے انکاری ہو گئے، ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہیں، ایک سونا دے رہا ہے، دوسرا لینے سے انکار کر رہا ہے۔ پھر خریدار نے جج کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ جج صاحب نے دونوں کو بلایا اور دونوں کے بیان سنے تو جج صاحب حیران رہ گئے کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ آخر کار جج نے ایک تاریخ پر دونوں کو بلایا۔ جب دونوں اس تاریخ پر پہنچے تو بیچنے والے سے پوچھا، تیری اولاد کتنی ہے؟ جج صاحب نے پوچھا، تیری اولاد کتنی ہے؟ اس نے کہا، مثلاً 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں۔ پھر خریدار سے پوچھا، اس نے کہا، مثلاً 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ تو جج نے فیصلہ کیا کہ ایک کا بیٹا دوسری کی بیٹی سے بیاہ دو اور یہ سونا ان کی شادی پر خرچ کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوست، اس واقعہ سے ہمیں بہت سبق ملے ہیں، لیکن آج اکثر مسلمانوں میں نہ خوف خدا ہے نہ فکر آخرت ہے، بس دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ ڈاکے، چوریاں، رشوتیں، ناجائز قبضے، بینکوں سے پیسے نکلوا کر معاف کرا لینا اور قتل و غارت، بس یہی کچھ رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔